السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ بیسٹ انفارمیشن کی طرف سے دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ جو میری گزارش چل رہی ہے کہ ہم اس وقت پورے پاکستان میں کمیوں بیشیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ لازم المسلوم ہے کمیاں بیشیاں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا ہے، اچھائی اور برائی، کمی بیشی، اور دن رات، جنت دوزخ، اور جو ہے ماں باپ، بیٹا بیٹی، اس طرح کی ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اچھائی ہو تو برائی کا پتہ نہیں لگے گا، برائی ہو تو اچھائی کا پتہ نہیں لگے گا۔ مگر برائی اتنی زیادہ نہ ہو، کمی اتنی زیادہ نہ ہو کہ کوئی ایک دوسرے کو ہم پریشان کریں، بلکہ چھوٹی موٹی کمی کے ساتھ توبہ استغفار بھی ہو، اللہ کے سامنے آہوازاری بھی ہو۔ سنا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے۔ تو جو میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے جو بات کا جو مقصد ہے، مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ قصوروار کون ہے ان کمیوں بیشیوں کا۔ تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے۔ تو ہم سب اس بارے میں اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری سب کی کمیاں بیشیاں، جن سے کمیاں بیشیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ ہمارے بڑے ہیں، علماء کرام ہیں، یا اساتذہ کرام ہیں، ان کی طرف سے بھی، اور اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی، سب کی طرف سے ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار پڑھیں، اور اچھا بننے کے لیے جو ہمارے اچھائی والے پہلو ہیں، جہاں سے ہمیں اچھائی مل سکتی ہے، سب سے پہلے تو ہمارے اسلام سے جو ہے، مذہب اسلام سے جو ہے ہمیں اچھائیاں مل سکتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہت زبردست ہے، خیروں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی زندگی کو ہم پڑھیں، سنیں، اس کا تذکرہ کریں، عام کر دیں اس زندگی کو، تو انشاءاللہ جو آج کمیاں ہمارے اندر ہیں وہ خوبیوں کے مالک بن جائیں گے لوگ۔ ہم نے اکثر سنا، آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ بہت زیادہ جو معاشرہ اور معاملہ غلط تھا عرب کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر جو ہے محنت کر کے ان کو ایسا ایمان والا بنایا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ان کی نظیر نہیں ملتی، ان کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ ایسے اللہ کے مقرب بنے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے۔ تو ان کی زندگی اختیار کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ہر آدمی اپنی کمی کو جو ہے نا وہ دور کرنے کی کوشش کرے، اور کوشش یہ ہو کہ کسی کی تلا داری نہ ہو۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ جب شادی شدہ ہو جاتا ہے اور ماں باپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، تو آج پاکستان میں اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا گیا کہ اوڑھوں پر کے، اور جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پہلے اخباریں ہوتی تھیں، موبائل اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اتنا میڈیا تیز نہیں تھا، تو اخباروں میں نے دیکھا کہ وہ جناب اولڈ ہوم کے اندر جو ہے بوڑھے لوگوں کے انٹرویو لیے جاتے تھے، تو وہ لوگ روتے تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمیں ملنے نہیں آتے، عید کے اوپر بھی ہم جو ہے ان چیزوں سے محروم ہیں۔ تو انتہائی دل دکھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو اسی طریقے سے بسوں کے اندر چھوٹی موٹی باتوں پہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ سواری کو اس لیے اتار دیا گیا کہ اس کے پاس تھوڑا سا کرایہ کم ہے۔ تو جو اس طرح کے شعبے میں ہیں لوگ جن کے تعلیم میں کمی ہے، تو ان کے اوپر بھی محنت کی جائے، ان کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کی جائے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ تو آج وہ ملاوٹ بھی ہو رہی ہے چیزوں کے اندر، اور بے ایمانی بھی ہو رہی ہے، چوری بھی، سود بھی، رشوت بھی عام ہے۔ تو ہر شعبے کے اندر جو ہے نا وہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہم سب کے لیے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا آپ حضرات سے سب سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں کمی نظر آ رہی ہے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے اچھے انداز میں۔ میں بار بار اس بات کو بول رہا ہوں، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ کمیاں بیان ہو رہی ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ہر آدمی کی کمی کو کیسے دور کیا جائے، بچوں کی، بڑوں کی، ارد گرد کے لوگوں کی۔ اب معاشرہ جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ سب سے پہلے جو میں نے ایک دفعہ بیچ میں یہ عرض کی تھی کہ سب سے پہلے تو میں اپنا آپ ٹھیک کروں، کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس کے لیے مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، مجھے کس کے پیچھے چلنا پڑے گا، کس ماحول میں بیٹھنا پڑے گا، جو ماحول غلط ہے اس کو کیسے چھوڑنا پڑے گا۔
اور سب سے بڑی بات جو میں نے عرض کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی، اس کو اپنایا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے لوگوں میں، تو میں وہ زندگی سب سے پہلے میں خود اختیار کروں، اور جو کمیاں ہیں اس کو اللہ سے دعا مانگوں کہ اللہ میری کمیاں دور کر دے. تو انشاءاللہ جو دائیں بائیں آس پڑوس والے میرے سے تنگ ہیں، میری گھر والے مجھ سے تنگ ہیں، تو وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اپنی کمیوں کو دور کروں گا تو سارے مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. تو ایک دوست نے بڑا اچھی بات کی، بڑی پیاری بات کی، مثال دے کے کہ اپنے دوستوں میں بات کی کہ آپ یہ بتاؤ کہ نمک کا بڑا والا چمچہ جو کھانے کا چمچہ ہوتا ہے وہ کون کھا سکتا ہے؟ تو سب نے کہا جی یہ تو کوئی نہیں کھا سکتا. تو شہد کا چمچہ یا چینی کون کھا سکتا ہے؟ تو سب کھا سکتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم شہد بن جائیں، میٹھے بن جائیں. اور ایک دفعہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو آگے والی بس کے پیچھے بڑی پیاری بات لکھی ہوئی تھی کہ دل برائے فروخت، مگر شرط لکھی تھی ساتھ، شرط ایک میٹھا بول. میٹھے بول سے تو دل جو ہے نا وہ خریدا جاتا ہے. یہ دل اتنا سخت نہیں ہے ہمارا کہ یہ بدل نہیں سکتا، بدل سکتا ہے. تو محبت پیار کے ساتھ ہر ایک کو جو اچھا بنانے کی کوشش کی جائے، خدمت کر کے، کسی کو کھلا پلا کے. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں اور آپ بہت جلد اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا بنتا چلا جائے گا، نیکی کے راستے پہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے، دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں گے. یہی لوگ جو آج ہمیں جو غلطیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے میں خود ہوں. تو انشاءاللہ میں اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں. اور یہ تو حدیث میں بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھائی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے اچھائی میں آنے کی. لہٰذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی بہت زیادہ خیال رکھیے. اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور آئیکن کو پریس کیجیے. اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.